السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا صدق ولا صلی۔ بزرگوں، دوستوں اور پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک کی تعریف جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر بسایا اور جس نے ہم تمام لوگوں کو دنیا فانی کے اندر ہر عیش و عشرت سے مالا مال کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی یہ کرم ہے کہ ہم لوگ اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس روئے زمین پر بالکل کوئی بھی کام کرتے ہوئے یا کوئی بھی کام کیے بنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے، عیش و عشرت کرنے کی چھوٹ دے رکھی ہے۔ آج جس موضوع کے تحت ہم آپ کے سامنے بات کرنے والے ہیں وہ ایک دوسرے کی بھلائی اور خاص کر بابری مسجد سے کچھ باتیں جڑی ہوئی اور ہم لوگوں کے اعمال کی بھی کچھ باتیں جڑی ہوئی، دونوں کو ملا کر ایک بات ہم آپ سے کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں پیدا کرنے کا جو اس کا مقصد وہ صرف اور صرف عبادات کرنے کا، ہم اسی کی عبادت کریں گے اور اسی کو بلائیں گے اور اسی کے کہی ہوئی باتوں پر ہم اعمال بھی کریں گے۔ اس کا مقصد یہ تھا، لیکن ان مقصدوں پر، ان کے خیالوں پر ہم لوگوں نے پانی کس طرح پھیرا ہے اسی پر چرچا کرتے ہیں۔ کلام پاک میں یوں تو بہت ساری آیتیں ہیں جو ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہے، لیکن ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آج کی اس دنیا میں بھی، اس دھرتی میں بھی ہم لوگوں نے اپنے اعمال کو وہاں تک پہنچا دیا ہے جہاں تک پہنچانا نہیں چاہیے تھا۔ ہم لوگوں نے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، برے کرتوتوں کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک ہم لوگوں کو پہنچانا نہیں چاہیے تھا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے ہی اتنا سارا محل بنایا، یہ دھرتی، یہ آسماں، یہ زمین، یہ درخت، یہ پیڑ، یہ پودے صرف اور صرف انسانوں کے فائدے کے لیے ہی بنایا ہے۔ اس پر آپ اپنی رائے بھی کمنٹ سیکشن میں لکھ کر دے سکتے ہیں۔ یہ دھرتی، یہ سمے، یہ ٹائم، یہ وقت، یہ آسماں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض ہم لوگوں کے لیے ہی بنایا ہے۔ جس کو ہم لوگوں نے کیا کیا، جس پر ہم لوگوں نے کیا کیا، پانی پھیرا۔ کاش کہ اگر ہم لوگ اپنے اعمال کو پہچانتے یا
ہم لوگ اپنے آپ کو ہی اگر پہچان لیتے تو یہ نبوت آج نہیں آتی کہ مسجد کو توڑا جائے اور مندر کا نرمان ہو۔ اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے ہی سارے عالم کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لشکر کو لے کر کے مکہ کو فتح کیا تھا، اور سینکڑوں ایسی مسجدیں ہیں جن کو ان لوگوں نے اپنے حساب سے، اپنے صحیح انداز سے، صحیح طریقے سے ان لوگوں نے بنوائی تھی۔ اور ہم لوگ آج اتنے سارے آدمی رہنے کے باوجود ہم لوگوں نے اپنی مسجد کو ہی کھونے پر چلے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ ہم لوگوں کا اعمال ہو گیا خراب، ہم لوگوں کا اعمال ہی ہو گیا خراب، جس اعمال کے مطابق ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے کہا، جس طریقے پر ہم لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کہا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی، اس تعلیم کے مطابق اگر ہم لوگ اپنے کام کرتے، اپنے حساب کو، اپنے کردار کو بنائے رکھتے، تو پھر یقیناً ہم لوگ اسی ڈھنگ پر، اسی طریقے پر، اسی راستے پر ہم لوگ کامیاب رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلا صدق ولا صلی، سورہ قیامہ میں ایک آیت ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ نہ نماز پڑھی، نہ ہی دین کے سچے ہونے کی تصدیق کی۔ ہم لوگوں نے نماز بھی ادا نہیں کی، اور دین جو سچا ہے اس کی ہم لوگ تصدیق بھی نہیں کی، جس کی بنا پر آج ہمارے سامنے سینکڑوں مصیبتیں یوں ہی آ پڑی ہوئی ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنے اعمال کو پہچان لیتے، اور اگر اپنے آپ کو پہچان لیتے کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اگر اس چیز کو اگر ہم لوگ سمجھ لیتے تو ہم لوگ گناہ تو کرتے، پر اتنا بڑا گناہ نہیں جس کی وجہ سے ہم سے مسجدیں چھینی جائے، ہماری عزت اور آبرو کو چھینی جائے، ہماری عزت آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ اپنے بد اعمال، بد کردار، بد حساب کا یہ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے میرے دوستوں۔ ہم لوگوں نے اپنے اعمال کو کہاں تک پہنچایا ہے، یہ آپ اپنے سینے پر، اپنے ضمیر پر جھانک کے دیکھیے، پتہ اپنے آپ چل جائے گا۔ یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ سمجھ میں تو ہر بات، سمجھ میں تو اس کو آتی ہے جس کے دماغ میں، دل و دماغ میں عقل، سوچ بوجھ اچھی طرح ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے اعمال کو وہاں تک پہنچا دیا ہے، برے اعمال کو، کہ نہیں پہنچانا چاہیے تھا میرے دوست۔ یہی ہم لوگوں کے لیے برا کام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اپنے دین اسلام کو پھیلایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھریں کھا کھا کر، مصیبتیں اٹھا کر، نماز پڑھنے بھی جائے تو اس پر بھی اونٹ کا لوتھڑا رکھ دیا جائے، پتھر کھا کھا کر جوتیاں بھر جائے، پھر بھی انہوں نے اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اپنے امت کے لیے اپنے دل و جان کو نچھاور کر دیے تھے۔ ویسے دین کو ہم لوگوں نے پانی میں بالکل بہا دیا، اپنے حساب سے۔ دن وہی ہے، سمے وہی ہے، ٹائم وہی ہے، کلام پاک وہی ہے، حدیث وہی ہے، زبان بھی وہی ہے، جو زبان تب تھی آج بھی ہے، بدن جیسا اس وقت تھا آج بھی ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے کردار کو خراب کر لیا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے کردار کو خراب کر لیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج کافروں نے، یہودوں نے، نصارہ نے اتنی بڑی غلط فہمی میں اتر کر کامیاب نہ ہوتا، اس کے بھی مقصد میں پانی پھیرتا، لیکن ہم لوگوں نے اپنے اعمال کو بہت خراب کر دیا ہے۔
میرے دوست، آپ اپنی کمنٹ سیشن میں خود بھی رائے دے سکتے ہیں، آپ کی بھی رائے مجھے چاہیے۔ میری ہمت آپ کی کمنٹ سیشن میں رائے سے مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی حدیثیں ایسی بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جب ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بے شمار رحمت اور برکتیں نازل کرے تمام امت مسلمہ پر، جس کو ہم لوگوں نے اپنے دین کے خاطر، اپنے محبت کے خاطر حدیث و قرآن کو ہم لوگوں نے بالکل پس پشت ڈال دیا، جس کی وجہ سے آج دنیا میں بھی رسوا، اور اس عمل کے بد کردار اعمال کی وجہ سے خدا نخواستہ آخرت میں بھی اس کی بد عمل کی سزا ہم لوگوں کو لینا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین کا لفظ بھی نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، خاص کر ہم لوگوں کے لیے ہی، اپنے بندوں کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت بھی نازل کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ایک دعا اور بھی رکھی ہے کلام پاک میں ہی، ربہ انی مغلوب فانتصر، سورہ قمر کی آیت ہے، ربہ انی مغلوب فانتصر، اے ہمارے رب ہم بے بس ہے، تو ہماری مدد فرما۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے، اے ہمارے رب ہم بے بس ہیں، آپ میری مدد فرما۔ کئی دعا اور بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ ایک دعا اور ہے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ ایک اور بھی آیت ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ 7ویں پارے کی سورہ المائدہ کی آیت آخر میں ہے۔ تو اس حساب سے اگر ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہتے، معافی طلب کرتے، اور ایک اللہ کے سامنے اگر ہم لوگ اپنے سر کو جھکاتے، تو یقیناً ہم لوگ آج بھی کامیاب، اور قبر میں بھی آخرت میں بھی ہم لوگ کامیاب ہی رہتے، یقیناً کامیاب رہیں گے بھی، اگر ہم لوگوں نے اپنے اعمال کو صحیح کیا، اگر ہم لوگوں نے اپنے دین کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارا، اگر ہم لوگوں نے دین کی محبت کے خاطر اگر ہم لوگ اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ہم لوگوں پر بے شمار رحمت اور برکتیں نازل کریں گے، لیکن ان رحمتوں پر روک لگا رکھی ہے، نہ اچھا نہ وہ برکتیں آئیں گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ بھی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود اپنی ہی حالت بدلنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک اعمال اور اچھے کردار کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام کی تمام برکتیں نازل کریں امت مسلمہ پر، اور تمام مسجد و مدارس کی حفاظت کریں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں پر جو رحمتیں نازل کی، ان رحمتوں کا ہم لوگ پورا حقدار ہیں۔ یقیناً آپ ان پورے حقدار کو، ان پورے چیزوں کو، ان رحمتوں کو انشاءاللہ اللہ آپ دینے والے ہیں، یقیناً دے دیجیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگوں کو سیدھی اور سچی راہ پر چلنی کرنی ہوگی، تب ایسا ہوگا، تب ہم لوگوں کے اعمال کے مطابق عزیز اللہ تعالیٰ آج بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ انہی چند باتوں سے ہم اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں، ورام دیتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ دین اور اسلام کے مطابق چلنا چاہتے ہیں تو اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس دنیا میں بھی
اچھے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مومن کی موت دے انشاءاللہ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔